السلام علیکم ناظرین، سیاست ایکسپریس میں آپ کا استقبال ہے۔ میں ہوں محمد شوکت۔ آئیے ناظرین، دن بھر کی خبروں پر مشتمل ہمارے خاص بلیٹن میں ڈالتے ہیں ایک سرسری نظر۔ حیدرآباد پولیس نے منگل کو 4 افراد کو جعلی تعلیمی سرٹیفکیٹ ریکٹ میں ملوث ہونے کے الزام میں گرفتار کر لیا۔ پولیس اہلکاروں نے کارروائی کے دوران مختلف یونیورسٹیوں کے 108 جعلی تعلیمی اسناد اور 4 موبائل فون قبضے میں لے لیے۔ گرفتار کیے گئے افراد کی شناخت 54 سالہ مجیب حسین، 26 سالہ ناصر خان، 45 سالہ بصیر رحمانی عرف سہیل اور 34 سالہ ضیاء الرحمن صدیقی کے طور پر کی گئی ہے۔ پولیس کے مطابق مجیب حسین نے ملزمان سے جعلی سرٹیفکیٹ حاصل کیے، جن کی شناخت کولکتہ کے منوج وشواس، میرٹھ کے رویندر اور اتر پردیش کے اجے عرف مکیش کے طور پر کی گئی ہے، جو مفرور بتائے گئے ہیں۔ یہ سرٹیفکیٹ مبینہ طور پر ویزا درخواستوں، بیرون ملک مطالعہ اور ملٹی نیشنل کمپنیوں میں ملازمت کے لیے استعمال کیے جا رہے تھے۔ ملزمان کو مہدی پٹنم پولیس اسٹیشن کے حدود میں واقع عیدگاہ گراؤنڈ فصلانسر میں واقع ایک سرکاری اسکول کے قریب جعلی سرٹیفکیٹ فراہم کرتے ہوئے رنگے ہاتھوں پکڑا گیا، جس کے بعد ان کے خلاف مقدمہ درج کرتے ہوئے تحقیقات کی جا رہی ہے۔ حیدرآباد میں جاری مس ورلڈ سال 2025 ایونٹ کے حصے کے طور پر 13 مئی کو 109 انٹرنیشنل کنٹسٹنٹ نے اولڈ سٹی میں خصوصی ہیریٹیج واک کے دوران شہر کے تاریخی مقامات کا مشاہدہ کیا۔ کنٹسٹنٹ چار مینار پر خصوصی طور پر ترتیب دی گئی 4 بسوں میں پہنچے، جن کا مرفے کے ساتھ استقبال کیا گیا۔ اس دوران چار مینار پر ایک فوٹو شوٹ کا انعقاد کیا گیا، جس میں دنیا بھر کے سفیروں کی خوبصورتی کے ساتھ ساتھ تاریخی یادگار کی شان و شوکت کو بھی دکھایا گیا۔ فوٹو سیشن کے بعد گروپ نے مشہور لارڈ بازار، جو چوڑی بازار کے نام سے مشہور ہے، کا دورہ کیا، جہاں انہوں نے اپنی روایتی چوڑیوں، موتیوں اور زری کے کام کے لیے مشہور ہینڈ پیک اسٹورز کا جائزہ لیا۔ مس ورلڈ کے گروپ نے چار مینار تا چومحلہ پیلس تک ہیریٹیج واک بھی کیا۔ ریاستی اطلاعات کمیشن کے حالیہ تقرر شدہ کمشنرز نے آج جوبلی ہلز میں واقع وزیر اعلیٰ اے ریونت ریڈی سے خیر سگالی ملاقات کی۔ جن کمشنر سے ملاقات کی، ان میں پی وی سرینواس راؤ، محسنہ پروین، دیشال بھوپال اور شری بورے ڈی ایودھیا ریڈی شامل ہیں۔ ان تمام افراد کو حال ہی میں ریاستی RTI کمیشن کے نئے کمشنر کے طور پر مقرر کیا گیا ہے۔ ملاقات کے دوران وزیر اعلیٰ نے نومنتخب کمشنر کو مبارکباد پیش کرتے ہوئے امید ظاہر کی ہے کہ وہ شفاف طرز حکمرانی کو فروغ دینے اور معلومات کے حق کے تحت عوام کو بروقت انصاف کی فراہمی میں فعال کردار ادا کریں گے۔ چھپرا کے شہید BSF جوان محمد امتیاز کے بعد اب سیوان کے رہنے والے فوجی جوان رام بابو سنگھ بھی ملک کے لیے شہید ہو گئے۔ جنگ بندی کے بعد پاکستان کی جانب سے پیر کو سرحد پر گولہ باری کی گئی اور جنگ بندی کی اس خلاف ورزی کا نتیجہ یہ ہوا کہ رام بابو کو گولی لگ گئی۔ اہل خانہ کے مطابق دوپہر میں گولی لگی تھی اور پھر خبر آئی کہ وہ ملک کے لیے شہید ہو گئے۔ اس خبر کے بعد شہید رام بابو سنگھ کے آبائی گاؤں میں ماتم چھا گیا۔ رام بابو سنگھ سیوان کے بڑھریا بلاک کے واسل پور گاؤں کے رہنے والے تھے۔ غمناک بات یہ ہے کہ پاکستانی گولی باری میں ملک کے لیے شہید ہونے والے رام بابو سنگھ کی شادی تقریباً 4 ماہ قبل ہی ہوئی تھی۔ تلنگانہ کے دوبکہ ٹاؤن میں ایک بنکر جو مبینہ طور پر شدید مالی پریشانیوں کا شکار تھا، پھانسی لے کر خودکشی کر لی۔ تفصیلات کے مطابق 48 سالہ جی بالراج، جو گزشتہ 3 دہائیوں سے بنائی کا کام کر رہا تھا، 1 سال قبل اس پیشے کو چھوڑ دیا تھا کیونکہ وہ معقول آمدنی حاصل نہیں کر پا رہا تھا۔ جب بالراجو یومیہ اجرت پر کام کر رہا تھا، اس کی بیوی اپنے 3 بچوں کے ساتھ حیدرآباد چلی گئی، جہاں وہ ایک فیکٹری میں کام کر رہی تھی۔ بالراجو، جس نے اپنی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے مختلف ذرائع سے 5 لاکھ روپے ادھار لیے اور قرض لی گئی رقم ادا کرنے سے قاصر تھا، جس سے پریشان ہو کر اس نے انتہائی اقدام کر لیا۔ بالراج ہینڈلوم بیور کوآپریٹو سوسائٹی دوبکہ کا رکن تھا۔ اس کے ساتھی بنکروں نے کہا کہ بالراجو کے خاندان کی حالت دوبکہ کے ہر بنکر کی حالت کو ظاہر کرتی ہے۔ ظہیر آباد سابق نمائندہ سرپنچ ماڈگی کانگریس پارٹی قائد ارشد زماں پٹیل نے بتایا کہ موضوع گوئند پور میں واقع حضرت خواجہ بند نواز گیسو دراز رحمۃ اللہ علیہ کی چلہ مبارک کی 34ویں عرس شریف کا 14 مئی بروز چہار شنبہ صبح 9 بجے منعقد ہو رہا ہے۔ انہوں نے عقیدت مندوں سے کثیر تعداد میں شرکت کی گزارش کی۔ اس موقع پر معین کانگریس قائد اور دوسرے بھی موجود تھے۔
ضلع کلکٹر پامیلا ستپتی نے تجویز پیش کی کہ زمین کے مسائل کے مستقل حل کے لیے حکومت کی جانب سے متعارف کروائے گئے نئے لینڈ انڈیا ایکٹ کے نفاذ کے حصے کے طور پر پائلٹ منڈل کے سیداپور منعقد ہونے والی ریونیو کانفرنس سے لوگوں کو فائدہ اٹھانا چاہیے۔ کلکٹر نے بھوبھارتی پائلٹ پروجیکٹ ریونیو کانفرنس کے حصے کے طور پر سیداپور منڈل میں دودینا پلی گرام پنچایت کی عمارت اور بومکل ضلع پنچ ہائی اسکول میں منگل کو منعقدہ ریونیو کانفرنسوں میں شرکت کی کسانوں اور لوگوں سے روبرو بات کی، ان کے مسائل کو دریافت کیا۔ کریم نگر پولیس کمشنر غوث عالم نے ہوم گارڈ آفس کا معائنہ کیا۔ انہوں نے اچانک آفس کا معائنہ کیا۔ اس موقع پر ان کے دفتر میں موجود مختلف ریکارڈ کی مکمل جانچ پڑتال کی گئی۔ عملے کو مشورہ دیا کہ وہ ریکارڈ کو صحیح طریقے سے اپڈیٹ کریں اور اس کے بعد انہوں نے پولیس کمشنریٹ میں کام کرنے والے عملے کی تفصیلات اور ان کے فرائض کے بارے میں بھی دریافت کیا۔ کمشنر نے دیگر برانچز میں ہوم گارڈز کی تفصیلات بھی جانی۔ مختلف محکموں میں کام کرنے والے ہوم گارڈز کی کارکردگی کے بارے میں دریافت کیا۔ وہ مزید لگن کے ساتھ کام کرنے اور لوگوں کو بہتر خدمات فراہم کرنے کی خواہش رکھتے ہیں۔ حلقہ اسمبلی بودھن کے سینئر سیاستداں امن ناتھ بابو کی گھر واپسی عمل میں آئی۔ وہ تلگو دیشم پارٹی کے قائدین کے گوپال ریڈی، وینکٹ وینکٹیشور راؤ، ہنمنت راؤ ایڈوکیٹ کی موجودگی میں تلگو دیشم کا کھنڈوا اوڑھ کر تلگو دیشم کی رکنیت قبول کی۔ اس سے پہلے وہ تلگو دیشم کے قیام سے قبل ہی تلگو دیشم پارٹی سے وابستہ تھے، جنہیں اسمبلی کے انتخابات کے موقع پر پارٹی ٹکٹ نہ دینے سے ناراض ہو کر تلگو دیشم سے مستعفی ہو گئے تھے۔ ایل رکن اسمبلی مدن موہن راؤ نے آج وارڈ نمبر 7 میں مستحقین کو منظور کردہ اندرما مکانات کے لیے سنگ بنیاد رکھا اور 10 افراد میں مکانات کے پٹہ جات تقسیم کیے۔ تمام مستحق غریب خاندانوں کو اندرما مکان دینے کا تیقن دیا۔ اس موقع پر میونسپل کمشنر مہیش، کانگریس قائدین میں سائی بابا، ونود گوڑ، پرشانت گوڑ، ثقافت علی، ودیا ساگر، ارونا اور دوسرے بھی موجود تھے۔ ایل رکن اسمبلی مدن موہن راؤ نے سابق میونسپل چیئرمین ستیہ نارائنا کی جانب سے ہر سال کی طرح اس سال بھی شدت کی دھوپ میں عوام کی تشنگی دور کرنے کی غرض سے قائم کیے گئے امبلی سینٹر کا افتتاح کیا۔ واضح ہے کہ ستیہ نارائنا گزشتہ 25 سالوں سے موسم گرما میں عوام کے لیے امبل سینٹر کا قیام عمل میں لاتے ہوئے کار خیر انجام دے رہے ہیں۔ رکن اسمبلی نے ستیہ نارائنا کی ستائش کی۔ اس موقع پر مارکیٹ کمیٹی چیئرمین رجیتا، وینکٹ رام ریڈی، سامیل سواس ریڈی، سخاوت علی، تروپتی، پرشا گوڑ، ارونا، سنتوش اور دوسرے موجود تھے۔ سابق ریاستی وزیر رکن اسمبلی بودھن سدرشن ریڈی نے برانچ لائبریری بودھن میں کمپیوٹر سیکشن کا رسمی افتتاح انجام دیا اور سسٹم کے سامنے بیٹھ کر گوگل کے تعلق سے جانکاری حاصل کی۔ بعد ازاں میڈیا سے خطاب کیا اور کہا، وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی ریاست میں عصری تعلیمی طریقہ کار کو آسان بنانے کے لیے کوشاں ہیں۔ اس موقع پر ان کے ہمراہ چیئرمین لائبریری پریس ضلع نظام آباد اے راج ریڈی، چیئرمین نوڈا ضلع نظام آباد وینو، چیئرمین اردو اکیڈمی چیئرمین طاہر بن ہمدان اور دوسرے قائدین بھی موجود تھے۔ ایل رکن اسمبلی مدن موہن راؤ سے سمار پیٹ، رودرارم، ملیا پلی علاقوں کے مستحقین ڈبل بیڈ روم اپنے خرچ سے تعمیر کرنے کے بعد بھی بلوں کو منظور نہ کرنے پر رکن اسمبلی سے حیدرآباد میں ان کی خیامگاہ پر ملاقات کی، بلوں کو منظور کروانے کی اپیل کی۔ رکن اسمبلی مدن موہن راؤ نے متعلقہ عہدیداروں کو فون کر کے فوری مستحقین کو ڈبل بیڈ روم مکانات حوالے کرنے پر اظہار تشکر کیا۔ ایل منڈل کے مختلف اسپتالوں میں نرسنگ کی خدمات انجام دے رہی نرسوں کو آج عالمی یوم نرسنگ ڈے کے موقع پر منڈل کانگریس پارٹی صدر کروما سائی بابا نے تہنیت پیش کی اور ان کی خدمات کی ستائش کی۔ ایمرجنسی کے موقع پر بے لوث خدمات کی تعریف کی۔ اس موقع پر ناگم، گوپی کرشنا، بھاگیش، ڈاکٹر ناگیشور اور دوسرے موجود تھے۔ پالی ٹیکنک کامن انٹرنس امتحان کے موقع پر آج ضلع ایس پی کامریڈ ڈی ایم راجیش چندر نے گورنمنٹ آرٹس اینڈ سائنس کالج میں واقع امتحانی مرکز کا دورہ کیا۔ انہوں نے حفاظتی انتظامات کا بھی جائزہ لیا۔ بیدر کے ضلع پولیس پریڈ گراؤنڈ میں بیدر ضلع سے تعلق رکھنے والے روڈی شیٹرز کی پریڈ کا انعقاد کیا گیا۔ قتل، عصمت ریزی، ڈکیتی، گانجے کی اسمگلنگ،
فرقہ وارانہ تشدد اور سرکاری عملہ کو نقصان پہنچانے سمیت مختلف مقدمات میں ملوث روڈی شیٹرز اس موقع پر موجود تھے۔ آدھا سے زیادہ روڈی شیٹرز پریڈ سے غیر حاضر تھے، جس میں صحت کے مسائل اور دیگر ریاستوں میں کام سمیت مختلف وجوہات کا حوالہ دیا گیا۔ ضلع کے پولیس سپرنٹینڈنٹ پردیپ گنٹی نے افسران کو ہدایت دی کہ وہ ضلع کے متعلقہ تھانوں سے بدماشوں کو ایک قطار میں لا کھڑا کرے اور کہ مجرمانہ پس منظر کی جانچ کرے، غیر قانونی سرگرمی ملوث افراد کے خلاف سخت کارروائی کی جائے۔ نظام آباد ایکسائز ڈی پی کمشنر وی سومریڈی کے احکام پر این ڈی پی ایس اسپیشل ڈرائیو میں حصہ لیتے ہوئے رات دیر گئے انفورسمنٹ کی جانب سے ویلاپور گاؤں میں گانجا فروخت کرنے والے رشوت کو گرفتار کرتے ہوئے اس کے قبضے سے 750 گرام گانجا، بائک اور سیل فون ضبط کر لیا گیا۔ اسی طرح آرموں میں دھاوے کرتے ہوئے 2 افراد کو ایک ہی دن میں گرفتار کر لیا گیا۔ منشیال میں آج صدر صاحب تنظیم کمیٹی جامع مسجد منشیال کی درخواست پیش کی گئی، جس میں جامع مسجد کے بائیلاز کے مطابق مدینہ علوم اردو ہائی اسکول منشیال کو گزشتہ رقمی امداد فراہم کی جا رہی تھی، درمیان میں ہی مسدود کر دی گئی۔ مسدود کی گئی رقم میں سے کم 10 لاکھ روپے منظور کرنے اور گزشتہ کی طرح ہر ماہ جامع مسجد سے 10,000 روپے جاری کرنے سے متعلق یہ درخواست پیش کی گئی۔ ابراہیم پٹنم میں کانگریس پارٹی انچارج نرسنگ راؤ کے ہاتھوں سی ایم آر چیکوں کی تقسیم کی گئی۔ ابراہیم پٹنم کے منڈل مستحقین کو کانگریس پارٹی حلقہ اسمبلی کوٹلہ انچارج جواڈی نرسنگ راؤ کے ہاتھوں 5,60,500 روپے مالت کے 15 افراد کو سی ایم آر چیکوں کی تقسیم کی گئی۔ اس موقع پر پارٹی کے ورکرز اور مستحقین بھی موجود تھے۔ مرکزی ثانوی تعلیم بورڈ یعنی کہ سی بی ایس ای نے منگل کو 10ویں جماعت کے امتحانات کے نتائج باضابطہ طور پر جاری کر دیے۔ اس سے قبل سی بی ایس ای نے آج ہی صبح 12ویں جماعت کا نتائج بھی جاری کیا تھا۔ 10ویں جماعت کا نتیجہ بھی سرکاری ویب سائٹ اور مختلف پورٹلز پر جاری کر دیا گیا۔ اس سال 10ویں جماعت کے امتحان میں مجموعی طور پر 23,85,079 طلبہ نے رجسٹریشن کرایا تھا، جن میں سے 23,71,939 طلبہ نے امتحان میں شرکت کی۔ ان میں سے 22,21,636 طلبہ کامیاب قرار دیے گئے۔ یوں اس سال کا مجموعی پاس فیصد 93.66% رہا، جو گزشتہ سال کے مقابلے 0.66% بہتر ہے۔ تلنگانہ حکومت نے لے آؤٹ ریگولرائزیشن اسکیم یعنی کہ LRS فیس پر دی جا رہی 25% رعایت کی مدت میں ایک بار پھر توسیع کر دی ہے۔ پہلے یہ رعایت 3 مئی کو ختم ہو گئی تھی، لیکن اب اس میں 31 مئی تک توسیع کرتے ہوئے نئے احکامات جاری کیے گئے ہیں۔ اس سال فروری میں حکومت نے ون ٹائم سیٹلمنٹ کا اعلان کرتے ہوئے LRS پر رعایت دی تھی۔ ابتدائی طور پر اس کی آخری تاریخ 31 مارچ رکھی گئی تھی، بعد میں اسے 30 اپریل تک، پھر 3 مئی تک بڑھایا گیا۔ اب ایک بار پھر اس میں توسیع کی گئی ہے۔ ذرائع کے مطابق تکنیکی مسائل، عوام کی کم دلچسپی جیسے عوامل کی وجہ سے اسکیم کی عملاوری میں رکاوٹیں پیش آئی، جس کے باعث حکومت کو بار بار مدت بڑھانی پڑ رہی ہے۔ مس ورلڈ مقابلے میں حصہ لینے والی حسینائیں چہارشنبے کو تلنگانہ کے ہنمکنڈا اور ورنگل اضلاع کا دورہ کریں گی۔ اس کے ایک حصے کے طور پر حکومت ورنگل شہر کے ثقافتی ورثے کو دنیا کے سامنے متعارف کروانے کے مقصد سے خصوصی اقدامات کر رہی ہے۔ محکمہ سیاحت اس کے لیے وسیع انتظامات کر رہا ہے۔ دونوں اضلاع کے کلکٹر انتظامات کی نگرانی کر رہے ہیں۔ 35 حسیناؤں کی ٹیم سب سے پہلے 1000 ستون مندر کے فن تعمیر اور مجسمے سازی کے ساتھ ساتھ ورنگل قلعے کا دورہ کریں گی، جہاں وہ تعمیراتی فن کے نمونوں کا جائزہ لیں گی۔ شرد کے گولکنڈا پولیس اسٹیشن حدود میں حالت نشے میں 2 نوجوانوں نے سیلون شاپ پہنچ کر توڑ پھوڑ کی اور دکان کے مالک پر حملہ کیا۔ دکان مالک کی شناخت نظام کے طور پر کی گئی ہے۔ ان شرابی نوجوانوں نے دکان میں موجود تمام اشیاء کو بکھیر دیا اور توڑ پھوڑ کی۔ اس موقع پر مقامی افراد نے انہیں روکا تو انہوں نے ان پر بھی حملہ کر دیا۔ اطلاع ملتے ہی پولیس موقع پر پہنچ گئی۔ پولیس نے ان شرابی نوجوانوں کے خلاف مقدمہ درج کر لیا اور تحقیقات کی جا رہی ہے۔ آندھرا پردیش کے اننت پور لوک سبھا حلقے کے سابق رکن ڈی پلیا چلبسے، جن کی عمر 83 برس تھی، وہ کچھ عرصے سے کرناٹک کے بیلاری میں مقیم تھے۔ وہ اپنے کھیتوں کا معائنہ کرنے گئے تھے۔ واپسی کے دوران اپنے دوستوں سے ملاقات کے لیے گاڑی سے اترے، جہاں اچانک دل کا دورہ پڑنے سے وہ موقع پر ہی فوت ہو گئے۔ پلیا کا آبائی گاؤں اننت پور ضلع کے وجرکور منڈل کا چھایا پورم ہے۔ انہوں نے 1977 سے 1979 تک اننت پور لوک سبھا حلقے کی نمائندگی کی۔ اس کے علاوہ وہ کانگریس پارٹی کے کنوینر کے طور پر بھی خدمات انجام دے چکے ہیں۔ اس کے علاوہ وہ کانگریس پارٹی
पार्टी के कन्वीनर के तौर पर भी खिदमत अंजाम देते रहे। उन्होंने 1965 से 1977 तक कमली शुगर फैक्ट्री और BDCC बैंक के डायरेक्टर के तौर पर भी खिदमत अंजाम दी। IPL साल 2025 के बकिया 17 मैचेस के शेड्यूल कर दिया गया जारी। मैचेस 17 मई से दोबारा शुरू होंगे। ये मुकाबले जुमला 6 मुख्तलिफ मकामात पर मुनक़िद किए जाएंगे, जिनमें बेंगलुरु, जयपुर, दिल्ली, मुंबई, लखनऊ और अहमदाबाद शामिल हैं। हुकूमत हिंद से मुशावरत के बाद इस शेड्यूल को हतमी शक्ल दे दी गई। प्ले ऑफ मैचेस की तारीखें भी तय हो चुकी हैं, ताहम प्ले ऑफ मैचों के मकामात का ऐलान अभी नहीं किया गया। हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान बढ़ती हुई कशीदगी और सरहद पर जंग जैसी सूरत हाल के पेश नज़र बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया यानी कि BCCI ने इंडियन प्रीमियर लीग साल 2025 को गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी करने का ऐलान किया था। CBSE यानी कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन ने 12वीं जमात के नताइज का ऐलान कर दिया। इस इम्तिहान में मुल्क भर से तकरीबन 17 लाख तलबा ने शिरकत की, जिनमें 88.39% तलबा ने कामयाबी हासिल की। बोर्ड ने मंगल की सुबह ये नताइज जारी किए। तलबा अपनी हासिल करदा नंबरात को बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट www.cbseresults.nic.in पर देख सकते हैं। इसके लिए रोल नंबर, तारीख पैदाइश, स्कूल नंबर और एडमिट कार्ड नंबर दर्ज करना जरूरी है। इसके अलावा डिजी लॉकर और उमंग मोबाइल ऐप के जरिए भी नताइज चेक किए जा सकते हैं। बीजेपी ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी के बाद आज से मुल्क भर में 11 दिन तक तिरंगा यात्रा का एहतमाम करेगी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मोदी हुकूमत की पुरअज़्म और मजबूत क़ियादत और मुसल्लह अफवाज की बहादुरी के बारे में बीजेपी की आवाम तक रसाई के हिस्से के तौर पर इस यात्रा का एहतमाम किया गया है। ये मुहिम इस माह की 23 तारीख तक जारी रहेगी, जिसमें साबिक फौजी, सोसाइटी के मुमताज़ अरकान और समाजी वर्कर शामिल होंगे। पार्टी ज़राए ने बताया है कि इस यात्रा का मकसद महज सियासी नहीं होगा, बल्कि वो इस मामले पर आवाम को तरगीब दिलाने की कोशिश कर रहे हैं, जिसको मुआशरे के सभी तबकों की हिमायत हासिल है। तेलंगाना में एक DSP और इंस्पेक्टर 16 लाख रुपए रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़े गए। तेलंगाना के एंटी करप्शन ब्यूरो के अहदेदारों ने सूर्यापेट डिवीजन के DSP के पार्थसारथी और सूर्यापेट टाउन के इंस्पेक्टर SHO P वीरा राघवलू को रिश्वत तलब करने के इल्जाम में गिरफ्तार कर लिया। इत्तलात के मुताबिक दोनों पुलिस अहदेदारों ने एक शिकायत गुजार से 25 लाख रुपए रिश्वत का मुतालबा किया था, ताकि उसके खिलाफ दर्ज एक मुकदमे में गिरफ्तारी के बजाय सिर्फ नोटिस जारी की जाए और उसके स्कैनिंग सेंटर को बगैर किसी रुकावट के चलने दिया जाए। शिकायत कुनंदे के इसरार पर यह रिश्वत की रकम कम करके 16 लाख रुपए दी गई। रिश्वत की इस गैर कानूनी लेन देन पर कार्रवाई करते हुए ACB ने दोनों अहदेदारों को गिरफ्तार करके मजीद तफ्तीश शुरू कर दी। तेलंगाना हुकूमत ने मौजूदा राशन कार्ड्स में तकरीबन 17 लाख नए नामों का इजाफा किया है। फरवरी और मई के दरमियान राशन कार्ड के इस्तेफादा कुनंदगान की फहरिस्त में इजाफा किया गया। सरकारी दलाइल के मुताबिक जिन नए नामों का इजाफा किया गया वो साबिक में आरोग्यश्री स्कीम से इस्तेफादे के अहल नहीं थे। राशन कार्ड में नाम की अदम शमूलियत के बाइस वो स्कीम से इस्तेफादे से महरूम रहे। तेलंगाना हुकूमत ने 2 किस्म के राशन कार्ड जारी करने का फैसला किया, एक वाइट राशन कार्ड, दूसरा पिंक राशन कार्ड, लेकिन स्कीम पर अमलावरी का आगाज नहीं हुआ। कांग्रेस हुकूमत ने फरवरी साल 2025 में मी सेवा मराकज के जरिए राशन कार्ड की दरख्वास्तों की वसूली का आगाज किया था, जिसके तहत 1,51,000 नए राशन कार्ड जारी किए गए। नए राशन कार्ड के तहत दर्ज नामों की तादाद 3,24,000 बताई गई है। इसी तरह मौजूदा राशन कार्ड में 13,73,000 नामों का इजाफा किया गया। मौजूदा राशन कार्ड में नामों की शमूलियत के लिए दरख्वास्तें गुज़िश्ता 8 बरसों से ज़ेर इल्तिवा थी। इस मुद्दत में 21 लाख दरख्वास्तें दाखिल की गई। हुक्काम ने नामों के इजाफे के बाद फरवरी और मई के दरमियान नए राशन कार्ड जारी किए। 17 लाख नए नामों की शमूलियत के नतीजे में माहाना 6,952 टन फाइन राइस की इजाफी सरबराही करनी होगी। तो नाज़रीन, सियासत एक्सप्रेस में फ़िलहाल इतना ही। मज़ीद अपडेट्स के लिए आप बने रहिए सियासत TV के साथ। फ़िलहाल मुझे दें इजाज़त। खुदा हाफिज़।